السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کے بارے میں بتائیے، کیا آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کیا والیوم صحیح ہے؟ جی الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 16 قال علم پڑھ رہے ہیں۔ قال علم یہ خضر کا جملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس آئے تو خضر علیہ السلام نے تاکید کی کہ جب تک میں خود سے کچھ نہ بتاؤں سوال۔ اللہ اکبر۔ آواز کلیئر ہے؟ ویٹ کیجئے، تھوڑا ایک ایشو ہو گیا تو انتظار کیجئے۔ سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم انہن من العتاق الاول، یہ پہلی قدیم صورتوں میں سے ہیں، یعنی مکی دور کی بھی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ وَهُنَّ مِن تِلَادِي، اور یہ میرے قدیم مال میں سے ہیں، یعنی جو میں نے اپنی زندگی کی ابتدا میں کوئی انویسٹمنٹ کی تو ان صورتوں کو سیکھنے کا علم ہے۔ کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ بچپن میں کوئی ایسی صورتیں یاد کی ہوں، یا شعور سنبھالتے ہوئے، یا ہوش آ جانے کے بعد، یا اب کوئی ایسی انویسٹمنٹ کہ جس پر ہمیں خوشی ہو، ہم اپنے رب کے حضور پیش کر سکیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح کہہ سکیں کہ یہ میرے قدیم مال سے ہے۔ یعنی اس وقت میں نے یہ علم بنایا جب لوگ دنیا کی طرف، مکانوں کی طرف، پلاٹ کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف دوڑ لگا رہے تھے، یہ بنا لیں، یہ بنا لیں، یہ بنا لیں۔ میں نے بنایا تو کیا بنایا؟ یہ میرے قدیم مال سے ہیں، آئیے ایسا مال ہم بھی بناتے ہیں۔ مسند احمد کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اس رمضان سے یہ کوشش شروع کر دیں۔ اس سورت کا ایک نام اسراء بھی آتا ہے، جو اس کی پہلی آیت کے لفظ اسراء سے ہے۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے زمینی سفر پر بولا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ یہاں اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر کا ذکر ہے، اور سورہ النجم میں مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک آسمانی سفر معراج کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو رات کو ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسراء کا واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں ثابت ہے۔ تقریباً 20 صحابہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ روایات متواتر کی حد تک ہیں۔
علماء سلف و خلف کا عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ لفظ بعبدہ سے اس کی شہادت بھی ملتی ہے، کیونکہ عبد صرف روح کو نہیں بلکہ روح مع جسد کو کہتے ہیں۔ پھر اگر بات خواب کی ہوتی تو کفار قریش اسے نہ جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو ہر ایک کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور نہ قرآن اسے پھر سبحان الذی کی تمہید کے ساتھ بیان کرتا، کیونکہ ان تمہیدی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم خرق عادت واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسرا اور پھر لیلن، رات کا سفر، یہ بتاتا ہے کہ راتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ راتوں کو سوئے سوئے یا صرف جاگتے گھومتے پھرتے کھاتے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو قیام، دعائیں، اسراء و معراج، راتوں کا سفر، سب اس راتوں کی اہمیت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ عز و جل کا رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آنا، منادی کرنا، اور پھر رمضان کی یہ راتیں کتنی مبارک راتیں ہیں۔ اکثر لوگ صرف معراج کی رات کی فضیلت اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کا سن ثابت ہے، نہ مہینہ معلوم ہے، نہ ہی کوئی تاریخ پتہ ہے، یعنی سال، مہینہ، دن تک معلوم نہیں ہے، تو پھر عبادت اور فضیلت کہاں سے آ گئی؟ اس کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ باقی اس رات کو کوئی دن خود سے متعین کر کے خود سے عبادات کرنا، یہ تمام بدعات کے زمرے میں جاتا ہے۔ اگر آپ مفسرین کی بھی بات کریں تو کوئی کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال قبل کی بات ہے، کوئی کہتے ہیں 3 سال قبل کی بات ہے، کوئی رجب بتاتے ہیں تو کوئی رمضان، اور اسی طرح پھر کوئی 21 تو کوئی 27۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آراء مختلف ہیں، اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پھر خیر القرون میں معراج کے حوالے سے کوئی رات نہیں منائی جاتی تھی، اور نہ ہی کوئی خاص اعمال ہوتے تھے، بلکہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے ڈے اینڈ نائٹ ہوتے تھے وہی گزرتے۔ ہم اس معمول کو تو سنت سمجھ کر نہیں لیتے، جیسے اس صورت کے حوالے سے ایک معمول یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ ہر رات اس کی تلاوت کرتے، مگر کوئی بھی ہر رات اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک لانگ ٹائم کی لمبی کمٹمنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں رات معراج کی رات ہے اور یہ عمل کر لو تو یہ فائدہ ملے گا، تو سب آنکھیں بند کر کے تیار ہو جاتے ہیں۔ جس رات یہ سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا، اور پھر آپ حتیم سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی، دور ترین مسجد یعنی بیت المقدس پہنچے۔ اس وقت مکہ سے سب مسجدوں سے دور پائی جانے والی مسجد یہی تھی، اسی لیے مسجد اقصی کہلائی۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت کرائی۔ بیت المقدس سے معراج سیڑھی کے ذریعے سے اوپر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ راستے میں متعدد جلیل القدر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ سدرہ کے پاس ہی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ وہیں آپ کو پہلے 50 نمازوں اور آخر میں روزانہ 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ پھر واپس بیت المقدس تشریف لائے، اور پھر وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی تم ان صالح لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی۔ مقصد بنی اسرائیل کو ایمان اور عمل صالح پر ابھارنا ہے کہ دیکھو تم کن لوگوں کی اولاد ہو۔ تمہارے لیے اپنے صالح آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر ایک اللہ کی عبادت کا پابند رہنا، اپنے باپ نوح علیہ السلام کی طرح ہر وقت اسی کا شکر گزار رہنا، اور اس کے سوا کسی کو اپنا وکیل، کارساز اور بھروسے کے قابل نہ سمجھنا، یہ لازم ہے۔ تو تم اپنے آباء کی روشن تاریخ کو، علم و عمل کی میراث کو چھوڑ کر کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے۔ مرتین، 2 بار۔ اس لفظ کی تفسیر میں علماء کی آراء مختلف ہیں، کیونکہ ان کے فساد اور زوال کے بہت سارے واقعات ہیں، تو ہر کسی نے اپنے اپنے لحاظ سے 2 مین واقعات کا انتخاب کیا اور اسے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتین کا مصداق قرار دیا۔ اور بعض نے مرتین کا مطلب جیسے ڈبل بھی لیا جاتا ہے، کوئی بھی کام جب بار بار ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی مرتین بولا جاتا ہے، یعنی ریپیٹڈلی۔
بے شک وہ بہت بار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ دونوں معانی ٹھیک ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تعجین نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی ساری تاریخ عروج و زوال اور پھر فساد فی الارض کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، بس وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ مواقع کئی بار ملے تھے، ہر بار انہوں نے فساد کیا، تو اس لیے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ یہ واضح ہو گیا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے، یعنی اپنے ہی نفسوں پر وبال آئے گا۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا۔ کئی بار انہیں ارض مقدس کی فتوحات ملی، بیت المقدس کی سرپرستی ملی، ہر بار شرک، کفر، ظلم، زیادتی، حرام کاریوں کی وجہ سے ان سے چھین لی گئی، حتیٰ کہ آخری بار کے بعد وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور ان کا اپنا کوئی بھی ملک نہ رہا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ اتنی سرکشی اور سزا کے بعد بھی اگر تم واپس پلٹ آؤ اور حد سے بڑی ہوئی سرکشی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو تو امید دلائی کہ وہ تم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ قرآن تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا وہ طریقہ سکھایا گیا ہے جس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنی بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے۔ یہ مضمون آپ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اس سے پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ انسان بعض اوقات غصے میں یا اکتا کر اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ سے بد دعائیں کرتا ہے، مثلاً اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے۔ اللہ نے کیا رحم کیا کہ اس کی اس کمزوری پر اس کے قصہ تمام نہیں کر دیا، بلکہ خیر جو وہ مانگنے میں جلدی کرتا ہے اللہ جس طرح عطا کرتا ہے اس کی بد دعاؤں کو ویسے پورا نہیں کرتا، یہ اس کا کرم ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی دن معاش کے لیے اور رات آرام کے لیے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر چیز ہم نے اسے کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، یعنی تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن انسان اس لکھے کا پابند نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انسان نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے، اسے معلوم تھا، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ کس انسان نے کیا کرنا ہے، اللہ نے لکھ ڈالا۔ انسان کو اس لکھے کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ انسان کو اپنے اختیار پر برا کرنے کی سزا ملے گی۔ پھر آگے ساتھ یہ بھی ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے۔ وہ تقدیر کے لکھے ہوئے پڑھ کر ہر کسی کو کہ فلاں فلاں نے فلاں فلاں گناہ کیا سزا نہیں ملے گی، بلکہ انسان کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے خالی صفحوں پر نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا وہ نکالا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق جزا سزا دی جائے گی۔ جیسے فرمایا کتابًا یلقاہ منشورا، ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھولی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، یعنی اپنا ریکارڈ جو کچھ کرتا رہا وہی لکھا ہوا ہے وہ پڑھ۔
آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ ریکارڈ اتنا کلیئر ہوگا، ساتھ گواہیاں اپنے اپنے اعضاء کی، فرشتوں کی، لوگوں کی اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان جھٹلا نہیں سکے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اور جہاں بوجھ اٹھانے کا ذکر آیا ہے نا، وہ اس لیے کہ جس نے دوسروں کو گمراہ کیا تو یہ اس کی غلطی ہے، اسی لیے دوسروں کے گمراہ کرنے کا وبال بھی پھر اس پر آئے گا، وگرنہ جو خود اپنی ذات کی حد تک غلط کیا اس کا وبال اپنی ذات پر آئے گا۔ اگر دوسروں کو گمراہ کیا تو پھر ان کی گمراہی کا وبال بھی آئے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور اس کے عدل کا بیان ہے، جب تک حق واضح نہیں کر دیتا، حجت پوری نہیں کر دیتا، پیغام پہنچا نہیں دیتا، اس وقت تک وہ سزا نہیں دیتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ اس میں بہت بڑی وارننگ ہے کہ ملک، اقوام کیسے تباہ ہوتے ہیں۔ ایلیٹ طبقہ اختیارات کا، وسائل کا، طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، نچلی عوام بغیر سوچے سمجھے انہی کو کاپی پیسٹ کرتی ہے، ان کے ہر غلط کو بھی صحیح ماننے لگ جاتی ہے، تو یوں اللہ پھر بستیوں کو، قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایلیٹ طبقہ باہر جاتا ہے، گوروں کے، غیروں کے رنگ کو اپنا کے آتا ہے، اور یہاں آ کر ہم ان سے بہت مرعوب، متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے ہر ناجائز، ہر حرام کو بھی صحیح اور درست مان لیتے ہیں، اور یوں تباہی مقدر بنتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنے ہی زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا بہت کافی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کو بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جتنی چاہے گا بس دنیا میں سے اتنا ملے گا، اور مقدر میں بس ذلت اور دھتکار ہے، اور آخر میں جہنم۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ خواہ دنیا میں سے کچھ مل سکے نہ مل سکے، آخرت گارنٹیڈ ہے، اور دنیا میں سے بھی جو اللہ نے مقدر کیا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی اور ان کی بھی، تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں۔ دیکھ ہم نے ان کے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجوں میں بہت بڑی اور فضیلت دینے میں کہیں بڑی ہے۔ یعنی دنیا میں سب لوگ رزق، حسن، ذہانت، قوت، اقتدار، غرض کسی چیز میں ایک جیسے نہیں، خواہ مومن ہو یا کافر۔ یہ چیزیں مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہیں اور کافر کے پاس بھی، مگر یہ دنیا فانی ساری کی ساری بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ لیکن یہ تو امتحان ہے، دنیا میں ملنا نہ ملنا دونوں ہی امتحان ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو جنت کے درجات یا جہنم کے درکات سے پڑتا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، ورنہ مذمت کیا ہوا بیزار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہو، اور نہ انہیں جھڑک، اور ان سے بہت کرم والی بات کہہ، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دے، اور کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹے ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صرف اپنی عبادت کی تاکید کے ساتھ والدین سے احسان کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے احسان اور والدین کی فرما برداری کے لیے بھی احسان کا لفظ فرمایا، اور انہیں اف تک کہنے کی اجازت نہ دی۔
جو اکتاہٹ اور بے ادبی میں ہلکا سا انسان اظہار کرتا ہے کہ اف، حالانکہ کچھ کہا نہیں ہے، صرف اپنی ناگواری اور بیزاری کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اور پھر پرندے کی طرح پر جھکانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین بھی سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ایک شیلٹر اور رکاوٹ ہوتے ہیں، تو اولاد کو بھی بالکل ویسے ہی ماں باپ کی کمزوری اور بڑھاپے میں، بزرگی میں، ہر طرح کے حالات میں محافظ بن جائیں۔ پھر دعا کا بھی حکم دیا کہ اپنا بھی بیسٹ کرو اور ان کے لیے رب سے بھی بیسٹ مانگو۔ حکم دیا وقل، اور کہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے لیے اللہ سے رحم کی دعا کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے روزانہ ان کی زندگی میں اور فوت ہونے کے بعد اپنی دعا میں ان کے لیے ان الفاظ کے ساتھ یا دوسرے کسی الفاظ کے ساتھ رب سے ضرور مغفرت اور رحمت مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ ان الفاظ میں والدین کے لیے دل میں شفقت و رحمت نہ رکھنے پر وعید ہے، اور ایسی صالح اولاد کے لیے تسلی ہے جن کے والدین کسی جائز وجہ کے بغیر ہی ناراض رہتے ہیں، اور اولاد کی ہر قسم کی کوشش کے باوجود وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نیک ہو اور تمہارے دل میں والدین کے لیے شفقت و رحمت موجود ہے تو ایسے رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ بے حد بخشنے والا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم سے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی یا کوئی زیادتی ہو گئی، پھر تم نے رجوع کیا اور توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ والدین موجود ہوں تو ان کے دل جیتے جا سکتے ہیں، اور چلے گئے ہوں تو ان کے لیے دعائیں کر کے رب کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وآت ذی القربی، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بیجا خرچ کر، بیجا خرچ کرنا، بے شک بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ یہ جو بات آئی ہے ہم خواتین کے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ کبرز فل ہوتی ہیں، پھر بھی شاپنگ جاری ہوتی ہے۔ شاپنگ کا تو ہمیں بس بہانا چاہیے، کبھی رمضان گراسری کے نام پر تو کبھی عید شاپنگ، اور عید پر نیا جوڑا پہننا تو ہم نے سنت سمجھا ہوا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نیا جوڑا پہننا سنت نہیں، بلکہ موجودہ میں سے اچھے صاف ستھرا پہننا سنت ہے۔ جب کبرز فل ہوں تو لینے کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے، اور ہم لے بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے ملک میں، دنیا میں رہنے والے مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ لوگ بے گھر ہیں، بھوک کی وجہ سے اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو صرف گناہگار وہی نہیں، بلکہ جن کے کھانے ڈسٹ بن میں جاتے ہیں، جن کے کچنز فل ہیں، جن کے دسترخوان رنگ برنگے ہیں، وہ بھی ساتھ گناہگار ہیں۔ کسی کو کھانے کو صرف آٹا میسر نہیں، اور کسی کا آٹا ہی روز ضائع ہو جاتا ہے۔ اما تعرضن، اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر ہی لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو۔ یعنی اگر سائل کو خالی لوٹانا بھی ہو، مجبور ہو کہ کچھ ہے نہیں، ابھی امید ہے کہ آئے گا تو پھر دیں گے، تو اس صورت میں بھی بھیجتے ہوئے سخت رویے کے بجائے نرم، اچھی اور اخلاقی بات ہونی چاہیے۔ ان تینوں آیات کو اگر آپ ملا کے غور کر کے پڑھیں تو پہلے اقربا اور پھر مسکینوں، غریبوں کو ان کا حق دینے کی بات کی، پھر اسراف سے منع کیا، اور پھر نہ ہونے کی صورت میں بھی اخلاقیات کا درس دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو درمیان کی بات ہے اسراف، اسی وجہ سے ہی دوسروں کا حق مارا جاتا ہے۔ جب بھی ہم اپنے وسائل، اپنی طاقت، اپنی چیزوں کا بے جا استعمال کرتے ہیں، حقدار محروم ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے، اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہورا ہو کر بیٹھے گا۔ یعنی غربا مساکین پر سارا ہی نہ لوٹا دیں کہ خود بھیک مانگنے والے بن جائیں، اور نہ یہ کہ بالکل ہاتھ روک لیں تو پھر روز قیامت حسرت دیکھنی پڑے۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس میں پیغام ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، اللہ بھی رزق کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اور جو ہمیشہ تنگی اور بچت اور کنجوسی میں رہتا ہے
تو پھر اللہ ویقدر بھی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ یہاں دیکھیں تو صرف ایک کبیرہ بڑے گناہ سے ہی نہیں بلکہ اس کے قریب جانے والے راستوں سے بھی روک دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، یعنی اس کے پاس شرعی حق ہے، بس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا، اور ماپ کو پورا کرو جب ماپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باڈی پارٹس کی گناہوں سے حفاظت کے لیے دعا مانگا کرتے، خاص طور پر آنکھ، کان، زبان، دل۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، وعملی من الریاء، ولسانی من الکذب، وعینی من الخیانہ، فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، ولا تمشی فی الأرض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ یاد رہے کہ یہ صرف فزیکل واک کی بات نہیں ہے بلکہ پورے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ کی بات ہے۔ کتنی ہی خواتین ہیں جو اپنے خاوند، اپنے میکے، اپنے سسرال، سٹیٹس اور طاقت اور دولت کے لیے دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے پر تلی ہوتی ہیں، وہ تمام ان میں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، صرف خواتین ہیں، کئی مرد اپنے اثر و رسوخ کا حرام کاریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، یہ سب کام ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ ہر حرکت سے واقف ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ، یہ اس میں سے ہے جو تیرے رب نے حکمت میں سے تیری طرف وحی کی، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، بس تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ یہ نہ صرف اس وقت فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، بلکہ آج بھی دیکھیں تو مختلف بت خواتین کے بنائے جاتے ہیں۔ ماتا، مورتی اور دیویاں، یہ سب مؤنث ہیں، گویا یہ پیچھے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی چہیتیاں یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور رب کے لیے بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور وہ انہیں نفرت کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ، کہہ دے اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو اس وقت وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ضرور ڈھونڈتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو قرآن میں اپنے رب کا اکیلے اسی کا ذکر کرتا ہے تو وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، توحید برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ نہ برداشت کرنے پر انہیں کیا سزا دیتا ہے؟ ہمیشہ سے ان سے توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ نحن اعلم، ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب وہ ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھ انہوں نے کس طرح تیرے لیے مثالیں بیان کی، بس گمراہ ہو گئے، سو وہ کسی راہ پر نہیں آ سکتے۔
اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کہہ دے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہو، تو عنقریب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو ضرور وہ تیری طرف اپنے سر تعجب سے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ کہہ امید ہے کہ وہ قریب ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ تم نہیں رہے مگر تھوڑا، یعنی دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں تھی، اب تو سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، مگر اس وقت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اور میرے بندوں سے کہہ دے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تجھے ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور تیرا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ کہہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ بدلنے کے۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی حقیقی وسیلے جو آپ پہلے جان چکی ہیں، یعنی وہ خود اللہ کو اس کی اسماء و صفات کا، نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں، نیکوکاروں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور اب یہ ان کو سب کچھ کا مالک بنا رہے ہیں۔ اَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بھی بستی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ یہ بات ہمیشہ سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی بڑی قیامت سے پہلے اللہ چھوٹی چھوٹی آفات سے دوچار کرتا ہے تاکہ سمجھ جائیں، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے تجھ سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، یہاں لفظ ہے الرؤیا، وما جعلنا الرؤیا، کہ نہیں ہم نے تجھے دکھایا۔ اب رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، رؤیا رآ دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہے جاگتی آنکھوں سے معراج کے موقع کی سیر، مگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب میں ہوئی اور اس لفظ سے دلیل بناتے ہیں، حالانکہ لغوی طور پر بھی اگر اس کا جواب تلاش کیا جائے تو واضح ہے۔ اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ یہ درخت قرآن کریم میں اس کے علاوہ 2 اور مقام پر بھی آیا ہے، اسے شجرۃ الزقوم کہا گیا ہے، یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے۔ یہ جہنم میں ایک درخت ہے جو جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ انہیں بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تیری جزا ہے، پوری جزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لیا، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ یہی وہ ٹولز ہیں، میوزک، موسیقی، بہت سے انسٹرومنٹس اور انجوائمنٹس کے ٹولز جن سے شیطان اولاد، اموال اور انسان کو ہلاک کرتا ہے، اور اس کی باتیں سوائے جھوٹی آرزوؤں اور وعدوں کے اور کچھ نہیں۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ ربکم الذی یزجی، تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے
تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے دھنسا دے یا تم پر کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، بس تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ یہ آیات پڑھتے ہوئے میرے سامنے وہ مناظر آ رہے ہیں کہ جب اللہ جنہیں بہت فراوانی دیتا ہے وہ کیسے رب سے، دین سے، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیسے رب کا کلام اور وظیفے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ فراخی کرتا ہے، کشائش دیتا ہے، تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، دوبارہ وہ اپنی انہی موج مستیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور یہ ہمارا ہی نقشہ بیان ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم خود مصیبتوں کو دعوت دینے والے نہیں؟ خود ان کے آنے کے اسباب پیدا کرنے والے نہیں؟ پھر آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ اللہ نے مٹی سے بنے انسان کو نوری مخلوق فرشتوں پر بھی فضیلت دی، مسجود ملائکہ ٹھہرایا، مگر اس نے خود اپنی معراج کو اپنے ہی پاؤں تلے روند ڈالا۔ یوم ندعو، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی انبیاء، صلحاء۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس میں اندھا رہا یعنی دنیا میں، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس سے ضرور ہی بہکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دے، اور اس وقت وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیتے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً تو قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا، اس وقت ہم ضرور تجھے زندگی کے دگنے اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر تو اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتا۔ ہمیشہ سے گناہ گاروں کا، ظالموں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی حق کی آواز اور نیکی کا کام کرنے والا نہ ہو، تاکہ ہمارا ہی راج ہو، اور کوئی روکنے ٹوکنے پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو خبردار کیا گیا کہ ان کی سوچ کے مطابق جو سوچے گا پھر انجام بھی ایک جیسا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں، اور اس وقت وہ تیرے بعد نہیں ٹھہریں گے مگر کم ہی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو 1.5 سال کے بعد ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے۔ آپ کی بد دعا سے اہل مکہ قحط اور خوف کا شکار ہو گئے، حتیٰ کہ 8 ہجری میں خود مکہ بھی فتح ہو گیا، جس سے ان کی شان و شوکت اور حکومت خاک میں مل گئی۔ ایک مغرور قوم کے لیے یہ عذاب ہی کیا کم ہے کہ وہی شخص جسے انہوں نے نکالا تھا ان پر فتح پا کر شہر کا مالک بن گیا۔ سنت من قد ارسلنا، ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، یعنی قیامت تک جو انبیاء کے طریقے پر رہے گا ان کی مدد ہوتی رہے گی۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ اس میں قیام میں قرآن پڑھنے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے پھر اللہم رب هذه الدعوہ یہ دعا پڑھے اور اللہ سے مقام محمود کا سوال کرے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، تو روز قیامت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا،
اور کہہ دے میرا رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور آپ کے ہر امتی کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے دنیا و آخرت میں جس جگہ بھی داخل کرے عزت مندانہ ہو، اور جس جگہ سے بھی نکالے باعزت ہو، اور میرے لیے دلیل و برہان کے ساتھ قوت و سلطنت کا ایسا غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ بہت جامع دعا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پہلے ہی نازل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان سے مکہ میں اور پھر کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے تمام بتوں کو توڑا اور پھر یہ آیت پڑھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ مکمل شفا اور اصل رحمت پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھر برکات لینے سے ملتی ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ خوشحالی میں اکثر یہی انداز ہوتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر ہر لحاظ سے رشتے توڑ کے ایک اکیلا رب کہہ دے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا رہے، سو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وہی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائے گا مگر تیرے رب کی رحمت ہے، یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ ابھی دیکھیں تو نافرمانی کے سارے کاموں کا پتہ چلتا ہے، حرام کاریاں ساری آتی ہیں، نہیں سمجھ آتا تو حق نہیں آتا۔ اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ یہاں قرآن نے کفار کے 6 مطالبوں کا ذکر کیا ہے جن کے ضمن میں بھی کئی اور مطالبے ہیں۔ فرمایا میرا رب ہر عیب اور عجز سے پاک ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اپنی مرضی سے۔ رہا مجھ سے مطالبہ کرنا تو میں تو محض ایک بشر ہوں جو پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کیا تم کسی بشر کے متعلق یہ بتا سکتے ہو کہ وہ اس قسم کے کام کر سکتا ہو؟ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا وما منع الناس، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا اتارتے۔ کہہ دے میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جنہیں گمراہ کر دے تو ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والے نہیں پائے گا۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گنگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی ہم ان پر بھڑکانا زیادہ کر دیں گے، یہی ان کی جزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ قل لو انتم تملکون، کہہ دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے،
اور انسان ہمیشہ سے بہت بخیل ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ، جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، یقیناً میں تو تجھے اے موسیٰ جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ قال لقد علمت، اس نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارا، اس حال میں کہ واضح دلائل ہیں، اور یقیناً میں تو اے فرعون تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے پھسلا دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اور ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور عظیم قرآن۔ ہم نے اس کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ کہہ دے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے، یعنی قرآن۔ قل ادعوا اللہ، کہہ دے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ قریش مکہ جان بوجھ کر رحمان کا انکار کرتے اور کہتے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ تو کہتے ہو، رحمان اور اللہ ایک ہی ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھ اور نہ اسے پست کر، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کر۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی۔ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دے، الحمد للہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کر، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اللہ کی حمد کے ساتھ صورتوں کا آغاز بھی ہوا ہے اور اللہ کی حمد کے ساتھ صورتوں کا اختتام بھی، یہ ان میں سے ایک صورت ہے۔ اب اگلی صورت جس کے ساتھ الحمد سے آغاز ہو رہا ہے، سورۃ الکہف۔ کہف کا معنی پہاڑ میں کھلی اور وسیع غار ہے۔ تنگ غار کو غارن یا مغارتن کہتے ہیں، اور کہف وسیع غار کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے کہف والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے جس میں اللہ پر ایمان کی برکات بیان ہوئی ہیں کہ اس کی بدولت کس طرح آدمی دشمن سے محفوظ اور تمام دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس میں حق کہنے کی کتنی جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کیسے عجیب طریقوں سے عزت و کرامت عطا فرماتا ہے۔ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اسی طرح ایک روایت میں آخری 10 کی بھی یہی فضیلت آئی ہے۔ اس صورت کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے ایک طرف ایک گھوڑا تھا جو 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، تو اسے بادل کے ایک ٹکڑے نے ڈھانپ لیا، پھر اس نے قریب آنا شروع کر دیا اور مزید قریب آتا گیا جس سے گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری۔ اسی طرح بعض روایات میں جمعے کے دن اسے پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے، جبکہ کچھ بعض محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو بولنے میں بڑی ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے، بس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے کون عمل میں بہتر ہے،
اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، یا تو نے خیال کیا کہ غار والرقیم اور کتبے والے، الرقیم بمعنی مرقوم یعنی لکھی ہوئی تختی یا سل یا کتاب والے، ان لوگوں کو اصحاب الکہف کے ساتھ اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الکہف یعنی غار والے، اصحاب الرقیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور بہت تلاش کے باوجود نہ ملے تو ان کے نام ایک تختی یا سل پر لکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے، یا یہ کہ ان کے پاس شریعت کے احکام پر مشتمل لکھی ہوئی کتاب تھی۔ الرقیم دو بنا پر، ایک تو یہ کہ ان کا ریکارڈ پیچھے تھا کہ کبھی ایسے لوگ جو ہے نا یہ گم شدہ ہیں، ملیں تو ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس شریعت میں لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اس بنا پر اصحاب الرقیم کہلائے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں سے عجیب چیز تھے۔ اذ اول فتیہ، جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا ربنا، اب یہ جو دعا ہے نوجوانوں کی، یوتھ کے لیے بڑا پیغام ہے کہ رب سے تعلق یوں ہونا چاہیے، کوئی بھی مصیبت ہو پریشانی ہو، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں دونوں گروہوں میں سے کون وہ مدت زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ نحن نقص علیک، ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی ایسی بات کہیں تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے۔ ہؤلاء، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر غار میں جا کر پناہ لی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا، اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لے اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے، بس اپنے میں سے ایک کو اپنی ایک چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، بس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے اور نرمی و باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندے کھانے میں کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے۔ ازکا طعامہ، اچھا پاکیزہ صاف ستھرا کھانا ہو، بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اب اتنے عرصے بعد نیند سے بھی اٹھے تو یہی خیال ہے کہ ایمان بچائیں، توحید پر قائم رہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔
گزشتہ قوموں میں اسی راستے سے شرک داخل ہوتا رہا اور اب بھی شرک کے سب سے بڑے مراکز انہی قبروں پر تعمیر شدہ عمارتیں، خانقاہیں اور مسجدیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اسی طرح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا حکم ہے کہ کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا جسے تو برابر نہ کر دے۔ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں برابر کرنے پر اس شخص کو مقرر فرمایا جس کے نام لیواؤں نے سب سے زیادہ قبروں کو پختہ اور اونچا بنانا تھا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے 3 ہیں، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے 5 ہیں، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، اور کہیں گے 7 ہیں، ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ قرآن میں جو تفصیلات نہیں ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ انشاءاللہ، اللہ چاہے۔ اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے، جب یاد آئے تو پھر فوراً کہہ دیا جائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودی آئے، چند سوالات کیے، آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے تو جبریل نہ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس روایت کی سند میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ بات، یہ حکم تو ثابت ہے۔ انشاءاللہ کے مقامات اور فضائل آپ میرے شارٹ لیکچرز میں دیکھ سکتی ہیں۔ لبثوا فی کہفہم، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے۔ نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ جو سورہ عبسہ اور دیگر مقامات پر مضمون آیا ہے، بالکل وہی ہے کہ اہل ایمان، غریب، غربا یہ اہم ہونے چاہیے کفار امراء سے۔ اور کہہ دے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب اور بری آرام گاہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر، 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا، میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی جو باغوں کا مالک تھا وہ اتنا اترانے لگا کہ اول تو قیامت کا انکار کر دیا، پھر یہ کہ اگر قیامت آئی تو یہاں اگر میرے پاس اتنا ہے تو وہاں تو ڈبل ہوگا۔ ایک قسم کا مذاق اور حقیر سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا؟
لیکن میں ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے کہ جنہیں میں پریشانی اور بے چینی کے وقت کہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ابو داؤد کا حوالہ ہے۔ تو یہ پریشانی اور بے چینی کی دعا بھی ہے۔ ایک طرف جب اسے ٹارچ کر رہا ہے اور کمپیئر کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں فائنینشیل، اسپرچول، ایموشنل ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے مانگنا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی اور کی، دوسرے کی کوئی اچھی پیاری چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ماشاء اللہ اپنی پیاری چیز پر پڑھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جبکہ اگر کسی دوسرے کی کوئی چیز اچھی پیاری لگے تو اس پر بارک اللہ کہنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تو نے اسے برکت کی دعا کیوں نہ دی۔ تو دوسروں کے لیے ہے برکت کی دعا اور اپنے لیے ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے، یعنی کیونکہ تو نے کفر کیا ہے تو کفر کا انجام تو یہی ہوتا ہے، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئیں، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، اور کتاب رکھی جائے گی، بس تو مجرموں کو دیکھے گا، اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ اب دیکھیں تو بار بار یہی آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نافرمانی انسان کو کہاں تک جا گراتی ہے، اس کا انسان کو خوب احساس ادراک ہو جائے۔ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو۔ یہی پہلوں کی دیکھا دیکھی انسان کو برباد کرتی ہے۔
اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلائے تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ اللہ کو ایسے ہی پکارنا چاہیے۔ الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم، اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا ہے تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور یہی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت رکھ دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ اب یہاں سے موسیٰ اور خضر کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ خضر بھی اور خضر بھی دونوں طرح سے پروننسیشن آئی ہے۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کا نام خضر اس لیے پڑا کہ وہ سفید زمین کے ایک ٹکڑے پر بیٹھے تو وہ ان کے پیچھے سرسبز ہو کر لہلانے لگا۔ یہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں فرمایا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، جو وحی کی صورت میں انبیاء کو صادر ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، تم اسے نہیں جانتے۔ ولی کتنا بھی مقرب ہو اس کا الہام حجت نہیں، نہ وہ الہام سے کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے تو ہر مومن اللہ کا ولی ہے، پھر تو اسے کسی کو بھی قتل کرنے کا بہانہ مل جائے جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ کوئی نیک انسان تھے۔ بہرحال یہاں ان کا قصہ بیان ہوا اور اس میں ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر اتنے زیادہ علم کے باوجود خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ان کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہوئے ان کی ہر شرط قبول کی۔ اس میں علم اور معلم کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم یا نوجوان ساتھی کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہتا تھا یہ سفر شروع کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَا، تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارے دن کا کھانا لا، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے؟ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں۔ سو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ الحمدللہ پارہ مکمل ہوا اور ٹائم بھی، لیکن ابھی مسئلہ خضر باقی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ نئے پارے کے آغاز سے پہلے اس مسئلے کے تفصیلی احوال جانیں گے انشاءاللہ۔ سلام۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج پھر بوجھل دل کے ساتھ زوم کلاس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ایز یو نو کہ سفر لاہور کے لیے مجھے نکلنا ہے آج دوپہر وہاں، اور پھر انشاءاللہ کل دوپہر بھی لاہور کے کسی جامعہ میں لیکچر ہیں۔ تو اس سلسلے میں چونکہ فوری نکلنا چاہ رہی ہوں تو اپنی قرآنی ساتھیوں سے اجازت چاہتی ہوں اور وہاں سے نئی ساتھیوں کو ملانا چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ عز و جل قرآن کی برکتیں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اقربا کو، آپ کے ارد گرد والوں کو اور مجھے نصیب کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔